اے ایمان والو، نماز صرف چند رکعتوں کا نام نہیں بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان محبت، عاجزی اور قربت کا وہ مقدس لمحہ ہے جہاں دل جھکتے ہیں اور روحیں سکون پاتی ہیں۔ مگر افسوس، جب بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی توجہ، خشوع اور لذت عبادت چھین لے۔ کبھی وسوسوں سے، کبھی غفلت سے اور کبھی جسمانی حرکات کے ذریعے وہ انسان کی نماز کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم انہی چند چیزوں کا ذکر کریں گے جن سے نماز کی روح متاثر ہوتی ہے اور جن سے بچنے کی تعلیم ہمیں قرآن و حدیث میں دی گئی ہے۔ نمبر 1، نکسیر پھوٹنا۔ نماز میں اگر اچانک نکسیر پھوٹ جائے تو یہ انسان کی توجہ کو منتشر کر دیتی ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایسی حالت میں نماز روک کر طہارت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ بندہ پاکیزگی کے ساتھ دوبارہ اللہ کے حضور حاضر ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گھبرا جائے اور عبادت سے دل برداشتہ ہو جائے، مگر مومن صبر اور سکون سے اپنی نماز مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، اونگ آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو وہ آرام کر لے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ دعا کی جگہ اپنے لیے بد دعا کر بیٹھے۔ اونگ دل کی غفلت کی علامت بن جاتی ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے بے دھیانی میں کھڑا رہے۔ اس لیے نماز سے پہلے تازگی، وضو اور چستی اختیار کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 3، وسوسہ آنا۔ نماز میں مختلف خیالات اور دنیاوی سوچیں آنا شیطان کے بڑے حملوں میں سے ایک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے والا فرمایا۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے دنیا کے کام، ماضی کی باتیں اور فضول خیالات یاد دلاتا ہے تاکہ دل اللہ کی یاد سے ہٹ جائے۔ علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دل کو دوبارہ نماز کی طرف متوجہ کیا جائے۔ نمبر 4، جماحی آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماحی شیطان کی طرف سے ہے۔ نماز میں جماحی انسان کی سستی اور غفلت کو ظاہر کرتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ حتی الامکان جماحی کو روکے اور نماز میں چستی اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ادب اور توجہ بہت اہم ہے۔ نمبر 5، کھجانا۔ نماز میں بار بار جسم کو کھجانا یا غیر ضروری حرکات کرنا خشوع کو کم کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر شدید ضرورت نہ ہو تو نماز میں سکون اور وقار اختیار کرنا چاہیے۔ شیطان انسان کو چھوٹی چھوٹی حرکتوں میں لگا کر اصل عبادت کی لذت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 6، ادھر ادھر توجہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا شیطان کی طرف سے بندے کی نماز اچک لینا ہے۔ جب بندہ نظریں ادھر ادھر گھماتا ہے تو دل بھی منتشر ہو جاتا ہے۔ کامیاب نماز وہ ہے جس میں نگاہ سجدے کی جگہ پر اور دل اللہ کی عظمت پر ہو۔ نمبر 7، کسی چیز سے کھیلنا۔ کپڑوں، داڑھی، موبائل یا کسی چیز سے کھیلتے رہنا نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اس قدر یکسو ہوتے تھے کہ گویا دنیا سے بے خبر ہو جاتے۔ شیطان انسان کو انہی حرکات میں مشغول کر کے نماز کی روح کمزور کرتا ہے۔ میرے عزیزو، نماز مومن کی معراج ہے اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ اس معراج کی مٹھاس محسوس نہ کر سکے۔ اس لیے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دل، نگاہ اور جسم سب کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ وضو سکون سے کریں، دنیاوی خیالات چھوڑ دیں اور یہ تصور کریں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ جو شخص نماز میں خشوع پیدا کر لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطانی وسوسوں، غفلت اور بے توجہی سے محفوظ رکھے اور ہماری نمازوں کو نور، سکون اور قبولیت والا بنا دے۔ آمین۔
اگر آپ کو ایسی ایمان افروز اور اصلاحی گفتگو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور فالو کریں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید خوبصورت باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔